زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز و بزرگو، حق تعالی شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیے بزرگوں، انسان کو حق تعالی شانہ نے دنیا میں بھیجا ہے بے شمار اپنی نعمتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے اوپر ہر وقت موصلہ دھار برستی ہے. اگر اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہیں تو اس میں بھی بے شمار نعمتیں نکلے گی، اس کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان کو دیکھیے، ایک عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر آدمی کے اندر عقل نہ ہو اور نوجوان آدمی ہے، اٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، وجیح ہے، لیکن ایک عقل نام کی چیز اگر آدمی میں نہیں ہے، پاگل ہے آدمی، تو کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ناک سے ناپ ٹپک رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، پیشاب ہو گیا تو اس کو احساس نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے. اگر آدمی کے اندر عقل نہ ہو تو یہ ساری چیزیں آدمی کے اندر پائی جاتی ہے. اگر آدمی کے اندر قوت بینائی نہ ہو، یعنی دیکھنے کی طاقت نہ ہو، تو آدمی پریشان و حیران و ششدر ہو جاتا ہے. ایک حافظ صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ حافظ صاحب پیدائشی نابینا تھے. پیدائشی نابینا تھے، حافظ ہو گئے. ایک دن ایک بزرگ کے پاس گئے، کہا کہ دعا کرو. بزرگ نے سوچا معلوم نہیں اب حافظ ہو گئے، جوان ہو گئے، اس لیے شاید یہ دعا کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ اب میری شادی ہو جائے یا میرا کچھ نظام ہو جائے. پوچھا بیٹے کیا حال ہے، کس بات کی دعا کرنا ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، بہت ساری نعمتیں دی ہے. ان نعمتوں میں بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت ہے، خاندان کی نعمت ہے. میرا خاندان ہے. وہ ماں جس نے جو میری جننی ہے، مجھے جننے والی ہے، جس کی مہربانیاں اور الطاف اور رحمتیں بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پر برس رہی ہیں، لیکن میں اپنی والدہ کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. وہ والد جو میرے لیے اپنے پسینے کی کمائی اور محنت و مشقت کر کے مجھے بڑا کیا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. وہ بھائی بہن جو مجھے لے لے کر ادھر ادھر جاتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، لیکن میں نہ ان کو دیکھتا ہوں نہ ان نعمتوں کو دیکھ پا رہا ہوں. اللہ میاں سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک نعمت ہے آنکھ کی. اگر آدمی کے اندر قوت شامہ یعنی سونگھنے کی طاقت نہ ہو تو پھول اور بو اور بدبو کیا چیز ہے آدمی احساس نہیں کر پائے گا. اگر آدمی قوت گویائی سے اگر قوت شنوائی سے یعنی سننے کی طاقت سے محروم ہو جائے تو آدمی دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. زبان کی طاقت سے اگر بول نہیں سکتا اور محروم ہوتا ہے،
گونگا ہوتا ہے، آدمی کی شادی ہو گئی ہے، مثلا بہت سے بیچارے گونگوں کی بھی، بہروں کی بھی، گونگوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے، نوجوان بچے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ، لیکن اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے سامنے اپنا اظہار محبت اور اپنے باطن کی ترجمانی نہیں کر پاتا ہو کہ کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ کبھی لکھ کر دیتا ہے اگر لکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ تب بھی اتنی ادا نہیں کر پاتا جتنا کہ وہ کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو حواس خمسہ یعنی 5 قسم کی طاقتیں جو دی ہیں، حواس دیے ہیں، قوت ناطقہ یعنی بولنے کی طاقت، قوت سامعہ یعنی سونگنے کی طاقت، قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت، اور سوچ سمجھنے کی آدمی کو دماغ کی جو طاقت اللہ میاں نے دی ہے، وہ کسی کو اگر پوری کی پوری مل جائے تو سمجھو کہ اس کو پوری دنیا کی نعمتیں میسر۔ اور جب کسی کا کسی کے اوپر احسان ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس احسان کی فراموشی نہ کرے، شکریہ ادا کرے، وہ جن چیزوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے ان تقاضوں کے اوپر عمل کرے، اللہ کی معصیت میں آدمی اپنے آپ کو نہ گزارے، ورنہ جیسا کہ ہمارا ظاہر ہے ہماری باطن کی بھی آنکھ ہونی چاہیے، ہماری باطن کے اعمال ہونے چاہیے، باطن ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی کیا عبادات میں، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کی شکر گزاری میں، جیسے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، عبادات کے وقت میں عبادات کرنا، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ ادا کرنا، حج فرض ہے تو اس کو ادا کرنا، اور کسی مخلوق خدا کو ہم سے تکلیف اور ایذا رسانی نہ ہو، ان تمام چیزوں کا کیا پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ جو انسان کو اگر ہمارے پاس قوت سونگھنے کی طاقت نہ ہوتی، اگر کان نہ ہوتے ہم بہرے کہلاتے، اگر بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو ہم گونگے کہلاتے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھنے کی طاقت نہ دیتا تو ہم اندھے کہلاتے۔ یہ تمام نعمتیں، اگر اللہ ہمیں کھانا نہ دیتا ہم بھوکے مر جاتے، پیاسے اگر پانی نہ دیتا، یہ اللہ کی متعدد نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ہم کتنی شکر گزاری ادا کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس کے اوپر ہر وقت کرامن کاتبین یعنی فرشتے آدمی کے لکھنے والے ہوتے ہیں، اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں، اچھے اعمال لکھنے والا بھی ہوتا ہے، برے اعمال بھی۔ قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہر چیز کو وہ لکھتے ہیں اور تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اس میں جو داہنی طرف کا نیکیوں کے اعمال کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور برائی کا اعمال کرنے والا، برائی کو لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، اگر آدمی برے اعمال کرتا ہے تو فرشتہ اس کو روکے رکھتا ہے۔ جو داہنی طرف والا جو نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کا سردار ہوتا ہے، تو وہ برائیوں کو لکھنے والے کو کہتا ہے کہ تو رک جا بھی، شاید کہ یہ توبہ کرے، شاید کہ یہ اللہ میاں سے کیا کرے، اللہ میاں کی طرف رجوع کرے۔ ایک پہر تک اس کو روکے رکھتا ہے، پھر اگر وہ اعمال کو، اپنے اعمال، برے اعمال سے توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو لکھنے کی اجازت دے دیتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال آدمی کے اوپر ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور پھر انسان جو دنیا میں اعمال کرتا ہے ان اعمال کی شکلیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی، میں سمجھاؤں آپ کو ایک مثال سے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ وبرد مزعہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایسے قوم کے وہ سکھ تھے، اللہ نے اسلام کی دولت دی تھی، دارالعلوم میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ان کی شادی وغیرہ ہوئی، وہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے ان کا۔
یہ بہت اللہ والے گزرے ہیں. ہر وقت کان کثیر بکا ان کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ اللہ کی ڈر اور اللہ کے خوف سے رونے والے تھے. ایک مرتبہ وہ بازار میں گئے تو بازار میں جا رہے تھے کہ ایک مجذوب اللہ والا ملا ان کو. بعض مجذوب ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جو لگتے ہیں ہمیں پاگل جیسے، لیکن وہ اللہ سے ان کا اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو خلق خدا کی کچھ پڑی ہی نہیں ہوتی، مخلوق کی کچھ پڑی ہی نہیں ہوتی. تو ایک مجذوب ان کو ملے اور کہا کہ ارے احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ یہاں کہا کہ یہ سارے تو انسان ہیں بازار میں جو بھی ہے. اس اللہ والے نے ایک تصرف ڈالا، فوراً مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ برد مزاؤ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کچھ لوگ انسان نظر آئے، کوئی بلی کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں نظر آیا. اللہ میاں کے یہاں اعمال کی شکلیں ہوتی ہیں. جو آدمی حریص ہوتا ہے وہ کتے بلی کی شکل میں کل اٹھایا جائے گا. یہ الگ بات ہے پھر اعمال کے حساب کے بعد اگر اس کے حسنات یا اللہ کا فضل ہو گیا اور ایمان ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اللہ بھیج دیں گے. لیکن کل قیامت کے دن اس کی یہ شکل ہوگی. جو خلق خدا کو اذیت پہنچا رہا تھا دنیا کے اندر، مخلوق کو قسمہ قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے، ہر گویا کہ تو وہ کل قیامت کے دن بچھو کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو اللہ میاں کے یہاں شکلیں ہوتی ہیں. جو لوگ دنیا میں فحش کاری، برائیاں اور زنا وغیرہ کے اندر زندگی گزارتے تھے اور توبہ نہیں کی ہیں، کل قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو دنیا میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال بزرگوں کو بعض مرتبہ اللہ میاں بطور کشف کے بتلا دیتے ہیں. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو سب نظر آیا. تو بھائی اعمال کی شکل ہوتی ہے. یہی مولانا احمد علی لاہوری کا آگے ایک واقعہ سنا کر اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ میاں کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا. مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور ان کو پوچھا کہ کیسے گزری. تو اس بزرگ کو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ میاں کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا. اللہ میاں نے کہا کہ احمد علی تم کیوں روتے تھے بہت؟ تو یہ تو اب ڈر گئے کہ اب حساب شروع ہو گیا. تو اور رونے لگا. اور کہا کہ اللہ میاں کی جانب سے کہا گیا آج ڈرنے کا موقع نہیں ہے، آج تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے. ہم نے تم کو تو بخش ہی دیا، لیکن جس قبرستان میں تم مدفون ہو اس کے سارے مردوں کو ہم نے بخش دیا. یہ تھے اللہ والے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدت تک ان کی قبر سے مشک کی بو آتی تھی. جیسے امام بخاری نور اللہ مرکزہ کے بارے میں آتا ہے، بخارا میں ان کا مزار ہے، آج بھی ان کی قبر سے مشک کی بو آتی ہے، خوشبو. اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں قال اللہ قال رسول میں انہوں نے زندگی گزاری تھی. بہرحال ایک اور بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نور اللہ مرکزہ، جو ہندوستان میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گزرے ہیں، ان کے شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور جو علم حدیث ہندوستان میں پڑھتے ہیں عامتاً ان کا واسطہ شاہ عبد العزیز سے ہو کر گزرتا ہے. تو شاہ عبد العزیز نور اللہ مرکزہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے. لوگ ان کو دیدار کو ترستے تھے. جمعہ کے دن دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے تو وہ پورا کا پورا رومال ڈھانک کر آتے تھے چہرے پر. تو شاہ صاحب کے ایک پرانے خادم نے، بوڑھے خادم نے ان کو کہا کہ حضرت لوگ آپ کے دیکھنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے
دو لائن اور دو قطار میں کھڑے ہیں اور آپ ہیں کہ چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. کیا بات ہے؟ آپ ایسے رومال ڈال دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کچھ نہیں. حضرت نے جو رومال اوڑھا تھا وہ رومال اپنے اس شاگرد کے اوپر ڈال دیا، خادم کے اوپر. فوراً اس کو آیا بیاں ہو گیا کہ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں ان کی شکلیں الگ الگ ہیں. کوئی کسی شکل کا، کوئی بندر کی شکل کا، کوئی خنزیر کی شکل کا، کوئی کتے کی شکل کا، کوئی بچھو کی شکل کے نظر آ رہے ہیں. فوراً حضرت نے کہا کہ اللہ میاں نے میرے اوپر اتنا مکاشفہ کر دیا ہے کہ یہ سامنے کی ساری باتیں مجھے نظر آ رہ جاتی ہیں کہ کیا عمل کر کے آئے. اس لیے میرے اوپر لوگوں کے عیوب ظاہر نہ ہو، اس لیے میں اس طرح رومال ڈال کر آتا ہوں. تو بہرحال یہ جو اعمال ہیں انسان کے، کل قیامت کے دن وہ اعمال آدمی کو اسی شکل کے اندر اٹھایا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر توبہ کر لی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، یا اللہ کا فضل وہاں ہو جائے وہ اور بات ہے. اور جنت اس کے لیے لکھی ہوگی تو پھر اپنے جو شکل ہوگی اس میں جائے گا. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے. ان اعمال کی دو دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر 8 گواہ ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. 8 قسم کے اللہ میاں کے یہاں کل قیامت کے دن گواہ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ہے. پہلا گواہ کیا ہوگا؟ مکان. جس جگہ ہم عمل کر رہے ہیں اچھا ہو یا برا، وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی یا ہمارے حق میں گواہی دے گی. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی. قیامت کے دن یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معمولی نیکی کرے گا کل قیامت کے دن پائے گا، معمولی دنیا میں برائی کی ہوگی قیامت کے دن کیا ہے وہ دیکھ لے گا. دوسرا جو ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہ ہوگا وہ زمانہ ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے ینادی کل یوم جدید، ہر نیا دن ہر دن پکارتا ہے کہ تو میرے اوپر جو عمل کرتا ہے ما یعمل فی انا شہید، تو میرے اوپر جو بھی کرتا ہے میرے زمانے میں اس کے اوپر گواہ ہوں، اچھا ہو یا برا. تو کل قیامت کے دن یہ 2 گواہ ہوئے، مکان، زمان، لسان. کل قیامت کے دن تیسرا جو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جو گواہ دینے والے ہوگی ہماری زبان. جو بھی عمل کیا ہوگا اچھا ہو یا برا ہو، یہ ہماری زبان کیا کل قیامت کے دن گواہی دے. چوتھا جو ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہ بنے گا یا ہمارے حق میں، وہ ارکان، ہمارے اعضائے بدن، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے یہ دیکھیے جو خفیہ پولیس ہوتی ہے، جو جاسوس ہوتے ہیں، CID ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کے ہو کر رہتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا بدن کے جو اجزاء ہیں اور ہمارے جتنے بھی یہ ہیں، یہ ہمارے لیے یا ہمارے خلاف اللہ میاں کی طرف سے جاسوس اور CID بنے ہوئے. قرآن کہتا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون. یہ چوتھا گواہ. جب قیامت کے دن آئیں گے تو آدمی کے خلاف ان کے کان، ان کی نگاہ، ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دے گی.
لوگ اپنے اعضائے بدن کو خطاب کریں گے، لم شہدتم علینا، ارے اللہ میاں سے ہم حجت کر رہے ہیں اور تم تو ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ اعضائے بدن، یہ ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہماری چمڑیاں، ہماری نگاہ یہ کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے گویائی بولنے کی طاقت دی، اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ تو ہمارے خلاف یہ جو چوتھا گواہ کون ہوگا؟ پانچواں جو ہمارے خلاف کل قیامت کے دن جو گواہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ملکان، فرشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ اچھے اعمال کو لکھنے والا ہوتا ہے، دوسرا فرشتہ برے اعمال کو لکھنے والا ہوتا ہے۔ برے اعمال کا، اچھے اعمال کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور یہ جو فرشتے ہوں گے وہ سب کے سب وہ گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فلاں وقت میں یہ عمل کیا، فلاں وقت میں یہ برا کیا، یہ اچھا کیا، یہ فرشتے گواہی بنے۔ چھٹا جو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بنے گا وہ ہمارا دیوان، ہمارے اعمال نامے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف جو گواہی دینے والے ہوں گے وہ اور ہمارے اعمال نامے ہوں گے، لکھا ہوا ہوگا، اور اس میں ہر چیز لکھی گئی ہوگی۔ بلکہ سورہ کہف جو آج آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی اور نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، کل قیامت کے دن آدمی کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا بات ہے یہ نوشتہ، یہ ہمارا اعمال نامہ کہ کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی بھی عمل ہو اس میں چھوٹا ہوا ہے نہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی عمل کیا ہوگا اس میں لکھا ہوا پائیں گے۔ اور آگے کہیں اللہ تعالیٰ ولا یظلم ربک احدا، اللہ میاں کل کسی کے اوپر کیا ہے؟ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ تو بہرحال اسی لیے بھائی یہ جو دنیا کے جو اعمال ہیں، ان اعمال سے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن سبھی پائے جائے، سب اچھا ہو یا برا۔ آج اگر کسی کا حق دبایا ہے اس کا حق ادا کر دو، آج کسی کو ایذا رسانی کی ہے اس کو معافی کرا دو، ورنہ کل قیامت کے دن معاف نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب حق کو یا تو راضی کر دیں گے اعمال کو لے کر، اس کے اچھے اعمال کو لے کر، اگر اچھے اعمال نہیں ہیں تو جس کو ستایا ہے، جس کا حق دبایا ہے، اس کی برائیاں اس کے اوپر تھوپی جائے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ثابت ابن ابراہیم، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ والے تھے، اللہ کا خوف تھا، اور انہوں نے بھوکے پڑے ہوئے تھے کہ ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ ایک سیب پڑا ہوا ہے، باغ سے چھوٹی سی نہر بہتی تھی اور نہر کے کنارے پر دیکھا ایک سیب ہے، سیب کھا لیا۔ ابھی آدھا سیب کھایا ہی تھا کہ احساس ہوا کہ یہ کسی کا سیب ہے، تو وہ نہر کے کنارے چلے چلے ایک باغ پر پہنچے، وہاں باغ کا داروغہ یعنی چوکیدار موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سیب آپ کے باغ کا یہاں یہ چھوٹی سے نالے کے اندر یا ندی کے اندر بہہ کر آیا ہے اور میں نے آدھا کھا لیا ہے، تو میں اس کو معاف کرانے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ میں اس کا بدلہ ہوں، دوسرا آدھا ہی ہے۔ اس چوکیدار نے کہا تو میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو گھر پر ہے۔ چنانچہ گھر کا پتہ دیا، وہاں پہنچے، وہاں جا کر کھٹکھٹایا، کھولا، کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔
کل قیامت کا حساب بہت سخت ہے. آج میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا، معاف نہیں ہے. ارے معاف کر دو، جو چاہے، میں اس کا بدلہ اس وقت نہیں دے سکتا، آدھا تو موجود ہے، آدھا میں کھا چکا ہوں. کہا کہ ایک شرط کے ساتھ معاف ہے، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ایک شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے اپنا نکاح کر لو، اور میں جو میری بیٹی ہے اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ اوصاف ہے اس کے کہ ابنتی عمیاء العینین سماء الاذنین بکماء اللسان قعیدۃ کسیحۃ لا تتحرک. میری بیٹی جو ہے کیسی ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اپاہج ہے، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے. ایسی بیٹی سے تو شادی کر لے تو میں تیرے ساتھ کیا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں. ثابت ابن ابراہیم نے سوچا، پہلے تو ایک دم کانپ اٹھے، ان کا دل دہل گیا. پھر سوچا کہ دیکھیے دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی وقتی ہے، میں اللہ کے خوف سے آیا ہوں، اللہ کے ڈر سے آیا ہوں اس سیب کی معافی کرانے کے لیے. تو اگر اللہ نے مجھے اس میں ابتلا کیا ہے، آزمائش کی ہے، تو وہ راستہ بھی اللہ ہی دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کیا راستہ نکالیں گے. اس لیے اللہ میاں راستہ نکالے گا. انہوں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. باغ والے نے شرط لگائی تمہارے لیے کمرہ بھی موجود ہے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں گئے تو کمرے میں جانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. بزرگ تھے، نوجوان، تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اس نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس میں کتنی باتیں ثابت ہو گئی کہ وہ بہری نہیں ہے، گونگی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کھڑی ہوئی تو اپاہج نہیں ہے، ہاتھ پیر اس کے سلامت ہیں. اور اس بیوی نے ہاتھ بڑھایا، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں اور قوت شنوائی بھی اس کی موجود ہے، سب کچھ. تو اس نے کہا کہ بھئی تیرے باپ نے تو یہ شرط لگائی تھی شادی کرنے کے لیے، اور تو تو ایسی ہے، تیری کوئی اور بہن بھی ہے کیا؟ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو گیا کہ مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا ہو یا میں آ گیا ہوں؟ کہا کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں. تو پھر تیرے باپ نے تو یہ کہا تھا. تو کہا کہ بات یہ ہے، میرا باپ جھوٹ نہیں بولا، میں زبان سے گونگی ہوں اس لیے کہ میں نے کبھی اپنی زبان سے غلط نہیں بولا ہے. میں آنکھوں سے اندھی ہوں، میرے باپ نے کہا میں نے نامحرم چیز کو کبھی نہیں دیکھا. اللہ نے جو حرام کی ہیں ان چیزوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر. میں بہری ہوں، میں نے غلط بات کبھی نہیں سنی ہے. میں اپاہج ہوں، میں بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں گئی ہوں اپنی گھر سے، اللہ کے گھر کے علاوہ. یہ اوصاف ہے. میرے باپ سچ کہتا، اور میرا باپ ایک مدت سے ایک نوجوان کو ڈھونڈتا تھا میرے لیے کہ جو نوجوان اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو وہ آپ آج مل گئے کہ ایک آدھے صاحب کے لیے میرے باپ کے پاس تم معافی مانگنے کے لیے آئے، اور اللہ نے بھیجا ہے تو میں نے تمہارے ساتھ اس لیے کیا نکاح کر لیا. میرا نکاح تو میرے باپ نے کرا دیا. اسی تقوی کا اثر یہ ہوا اس ماں باپ کا، یعنی اس جوان اور اس کی بیوی کا، کہ اس سے پیدا ہونے والے جو امام تھے وہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، یہ ثابت ابن ابراہیم کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. تو بہرحال تو 6 اللہ میاں کی طرف سے گواہ ہیں. 7واں گواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے کہ کل قیامت کے دن روزانہ ہمارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ 7ویں گواہ ہوں گے، اور 8ویں جو گواہ کل قیامت کے دن ہوں گے خود اللہ میاں ہوں گے. جو بھی آدمی عمل کرتا ہے
وہ اللہ میاں کا ہے، اس کے اوپر شاہد ہیں۔ اس لیے عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ میں نے مختصر بتلا ہے، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے خلاف 8 گواہ ہوں گے یا اس کے حق میں 8 گواہ ہوں گے، اور میں نے یہ 8 گواہ بتا دیے ہیں۔ اور اللہ سے جو ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ ان کو کیا نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔